ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنيك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگنی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صافات کی اور سورۃ الکوثر کی آیات آپ احباب کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. آج کے خطبے میں انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے دن جو کاروائی انجام دی جاتی ہے، جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اس تعلق سے کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے کروڑوں بندوں میں سے کچھ بندوں کو لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ان کو اللہ رب العالمین نے حج کی سعادت نصیب فرمائی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے جو قافلے مکہ المکرمہ پہنچے تھے، آج سارے کے سارے لوگ مینا کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں اور حج کا پہلا دن ہے اور مینا کے میدان میں وہ قیام کے لیے ابھی جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ابھی 1 گھنٹہ 1 بج رہے ہیں اور اس سے پہلے کچھ قافلے رات کو پہنچ چکے ہیں اور کچھ لوگ ظہر سے پہلے تک جو ہے پہنچنے کی تیاری کرتے ہیں.
تو لہذا حاجیوں کا حج کا آج پہلا دن ہے. اور عجیب بات دیکھیں آپ، اس سال عرب کے سرزمین پر جمعہ، ہفتہ اور اتوار تینوں دن خطبے ہوں گے. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ ہوگا. کل جو ہے ہفتے کا دن حجاج اکرام عرفات کے میدان میں ہوں گے، وہاں جو ہے خطبہ ہوگا. اسی طرح پھر جو ہے اتوار کے دن جو ہے عید الاضحیٰ ہوگی تو اس کا الگ خطبہ ہوگا. لہذا تین دن جو ہے تین خطبے عرب کے لوگوں کو سننے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما رہے ہیں. اور حاجیوں کا آج پہلا دن ہے اور کل جو ہے یہ لوگ عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، جس دن کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے، عرفہ میں پہنچنا ہی حج ہے. کل ایک ویڈیو ہمارے سامنے آیا جس میں بتایا گیا کہ وہ حجاج کرام جو بیمار ہو گئے تھے، مدینہ کی ہسپتالوں میں زیر علاج تھے، ان کو آج جو ہے مکہ لایا گیا، رات میں مکہ پہنچا دیا گیا. اور اس میں بھی جو سیریس ہوتے ہیں، آئی سی یو میں جو رہتے ہیں، ان کو جو ہے آج ہسپتالوں میں رکھا جاتا ہے. لیکن عرفات جیسے ہی عرفات کا دن آتا ہے، ان کو عرفات کے میدان میں ان کو ایمبولینس میں لے کر کے لے جایا جاتا ہے اور پھر شام ہونے کے بعد پھر ان کو لا کر کے ہسپتالوں میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے. الغرض میرے بھائیوں، حاجیوں کا آج پہلا دن ہے اور کل عرفات میں پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات میں مزدلفہ ہوتے ہوئے 10 تاریخ کو جو ہے پھر مینا آئیں گے اور جو ہے کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، اپنے سر کے بال نکالیں گے اور جو ہے طواف زیارہ وغیرہ کریں گے اور اس سے فارغ ہو جائیں گے، حج کے اہم ارکان سے فارغ ہو جائیں گے. دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اس لیے کہ گرمی کی بڑی شدت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے. وہاں کی حکومت نے بہت سارے انتظامات بھی کیے ہیں. دعا کریں اللہ رب العالمین جو ہے جو حجاج کرام حج کی فریضے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین امن و سلامتی کے ساتھ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک ایک رکن انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے محترم حاضرین، دوسری بات، ساری دنیا آج تقریباً میں سمجھتا ہوں ذی قعدہ کا مہینہ جب سے شروع ہوا، آپ جس مسجد میں بھی چلے جائیں، دنیا کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حاجرہ علیہ السلام کی زندگی، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، حج کے ارکان، مکے کے فضائل، مدینہ کے فضائل، انہی عناوین پر آپ کو جو ہے خطبات ملیں گے اور خطبات ہو رہے ہیں. آج ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر رہی ہے، ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر رہی ہے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس قابل ہیں کہ ان کو ساری دنیا یاد کرے، اس لائق ہیں کہ ساری دنیا انہیں یاد کرے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو پہنچانے کے لیے اتنی محنت کی. اللہ رب العالمین نے ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو دیکھتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک امت اللہ کی توحید کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جتنی محنت کر سکتی ہے پوری امت مل کر کے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی تھی. اللہ رب العالمین نے اسی لیے ان کے تعلق سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دے دیا کہ اے امت محمدیہ، تم ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. نتیجہ کیا ہوا؟ امت محمدیہ کا ہر مسلمان ہر دن ہر نماز میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ وتر ہو. تشہد میں جب بیٹھتا ہے، اتحیات پڑھتا ہے، اتحیات کے بعد درود پڑھتا ہے اور درود پڑھتے ہوئے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انکا حمید مجید. اللہ اکبر. ہر مسلمان ان کلمات کو پڑھتا ہے اور دعا بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہر مسلمان ہر نماز میں، ہر تشہد میں، دن میں 5 وقت فرض نمازوں میں، سنن و نوافل میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتا ہے. میرے بھائیوں اندازہ لگائیں، سوچیں آپ کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، کیا تاریخ انہوں نے مرتب کی، کیسی مثال انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کی، کیسی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کی. جب جا کر کے اللہ رب العالمین نے امت کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرے. صرف ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہیں دی تھی. میرے بھائیوں قربانی کا جب ذکر آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ضرور، صرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہیں دی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حاجرہ نے قربانی دی، اور ان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے قربانی دی. جب ہی جا کر کے تاریخ بنی. تاریخ اکیلے سے نہیں بنتی. میرے بھائیوں سوچو، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر کے آئے، اللہ کے حکم پر حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے آ رہے. ساتھ میں چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. کہاں سے ہزاروں میل، سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آئے کعبۃ اللہ آج جہاں لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لوگ وہاں پہنچنے کے لیے ترستے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے انتظار کرتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں کعبۃ اللہ میں ذرا جگہ خالی ہو گئی تو جائیں گے اور جا کر کے حجر اسود کو بوسہ دے دیں گے. 24 گھنٹے اللہ کی قسم 24 گھنٹے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع رہتا ہے. رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے، 4 بجے، دن کے 11 بجے، ظہر کے بعد کون سا ایسا وقت ہے جب کعبۃ اللہ خالی نظر آئے؟ کبھی کعبۃ اللہ خالی نہیں رہتا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہی کعبۃ اللہ ہے. آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام جب حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے آئے تھے اور لا کر کے انہوں نے ایک ٹیلے پر جو ہے کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ رکھ دیا اور بچے کو لٹا دیا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بغیر کچھ کہے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام. حاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے آئے، پوچھا کیا ہم کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے؟ اللہ اکبر. کیسی نیک اور کیسی فرما بردار اللہ والی خاتون تھی. انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ کیوں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کو معلوم ہو گیا پیغمبر جو کام کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم پر کرتا ہے. اس کا ایک ایک عمل اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ کی نیک بندی اللہ والی وہ پیچھے گئی اور جا کر پوچھ رہی ہے کہ آپ ہم کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں. بس اتنا کہا ہاں. کہا اگر اللہ کے حکم پر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. ایسی جگہ پر آج سے 4000 سال پہلے کی تاریخ، نہ چرند پرند ہے، نہ کھانا پینا ہے، دور دور تک انسانوں کا عطا پتہ نہیں ہے، جانوروں کا تک عطا پتہ نہیں ہے. ایسے بیابان میں، ایسے ریگستان میں، ایسے صحرا میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، بیٹے کو چھوڑ کر چلے جاتے اللہ کے حکم پر. کتنی بڑی قربانی. ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا. آج ہم 2-3 دن کے بعد ہم عید الاضحیٰ کے دن اپنے جانوروں کی قربانی دیں گے، اپنے جانوروں کو قربان کریں گے. ہم صرف جو ہے رسمی طور پر اپنے جانوروں کی قربانی دے دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرو. اللہ کے حکم پر بغیر کسی پسو پیش کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے انہوں نے عمل کیا. چور راستے انہوں نے تلاش نہیں کیے، ہیلے بہانے انہوں نے تلاش نہیں کیے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو دنیا کیا کہے گی،
معاشرہ کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، اللہ کا حکم دے گا، چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر رہنا انہوں نے قبول کر لیا، وہ وہیں رہی، کھانا پینا ختم ہو گیا، صفا پر چڑھی، دیکھا دور کوئی قافلہ نظر آئے تو اسے پکاریں گے، بلائیں گے، دور دور تک کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، صفا پر چڑھتی، پھر نیچے اترتی، بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے، دوڑتے دوڑتے مروہ پہاڑی آ جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، وہاں چڑھ کر کے پریشان، بچہ رو رہا ہے، دودھ پیتا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، اور ماں ہے کہ پہاڑی پر چڑھ کر کے دور دور تک دیکھتی ہے، انسانوں کا اتا پتہ نہیں ہے، پھر واپس پلٹ کر آتی، دوڑتی ہے، 7 مرتبے چکر لگانے کے بعد، اس کے بعد اللہ رب العالمین جبرائیل السلام کو بھیجتے ہیں، جبرائیل السلام کی آواز آتی ہے، وہ سنتے ہیں، اور حاجرہ کہتے ہیں کیا تم ہماری مدد کے لیے آئے ہوئے ہو؟ اس کے بعد جبرائیل السلام اپنی ایڑی یا پر کے زور سے جو ہے زمین پر زور لگاتے ہیں، چشمہ ابل پڑتا ہے، زمزم جو کا چشمہ نکل پڑتا ہے، پانی کو دیکھ کر کے حضرت حاجرہ پہاڑی پر سے دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور چاروں طرف جو ہے مٹی کے ذریعے سے پانی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد خود پانی پیتی ہیں، بچے کو پلاتی ہیں، اس کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ یہ حاجرہ علیہ السلام کی قربانی ہے میرے بھائیو۔ ہماری خواتین اگر حاجرہ جیسی بن جائے، اللہ کی فرما بردار، اللہ والی، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والی، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والی بن جائے، اللہ رب العالمین کیسے تاریخ مرتب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے حاجیو، اگر تم کو حج کرنا ہے، نماز تم پڑھتے ہو اپنے علاقے میں، روزہ رکھتے ہو اپنے علاقے میں، زکوٰۃ دیتے ہو اپنے علاقے میں، لیکن حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تم کو اپنی آبادی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے خاندان کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، اس جگہ پر آنا پڑے گا جہاں پر حاجرہ آئی تھی، جہاں پر اسماعیل آئے تھے، جس بیابان کو انہوں نے آباد کیا، اس علاقے کو تم کو آنا پڑے گا۔ لہذا آج سارے کے سارے حجاج اکرام جو ہے حج کی ادائیگی کے لیے، ان ارکان کی ادائیگی کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے، اور گھر بار کی، مصروفیات کی، تجارتوں کی، سب کی قربانی دے کر پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ جو دور سے سفر کر کے آئی تھی اور وہ جو ہے قیام کی تھی، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ بنا دیا کہ تم کو بھی جو ہے یہ رکن ادا کرنا ہے تو ایسے ہی جو ہے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کے یہاں آنا پڑے گا۔ ان کے بھاگنے کو، ان کے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو دوڑ لگائی، اللہ رب العالمین نے عمرہ کا، حج کا رکن اسے بنا دیا رب العالمین نے۔ یہ تاریخ مصیبت بنتی ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے لائق ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، خواب کے ذریعے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب لے کر، خواب کے ذریعے اللہ کا حکم لے کر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں۔ چھوٹا تھا بچہ چھوڑ کے گئے تھے، اولاد کو دعائیں مانگ مانگ کر لی تھی ابراہیم نے، اور اب آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اب اللہ کا حکم لے کر آ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہی مکہ اور بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے، بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ سوچو کہ اتنی مدت کے بعد جب اپنے جوان بیٹے کو دیکھا ہوگا بوڑھے باپ نے، کتنا پیار کیا ہوگا، کتنا پیار سینے سے لگایا، اور اس کے بعد بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا سنو ایک بات، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بس اتنا ہی کہا تھا، اتنا ہی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے،
بیٹا تربیت کس کی تھی؟ تربیت کس کی تھی؟ تربیت کس نے کیا تھا؟ اس وقت مکہ المکرمہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مفتی نہیں تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی علامہ نہیں تھے۔ بیٹے کو اس قابل بنانے والے کہ باپ تمہارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، باپ کے اوپر وحی اترتی ہے، باپ جو خواب دیکھتے ہی وہ وحی کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ ساری تربیت کرنے والی ماں، اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ، یہ تربیت کرنے والی کون ہے؟ ماں ہے۔ اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان، آپ اپنے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں جو ہے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں، میں پیٹ نہیں پھیروں گا، میں بھاگوں گا نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، آج جس بنا میں حجاج کرام موجود ہیں وہاں لے کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، چھری کو تیز کر لیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری چلانے کے لیے چھری گردن پر رکھ دی۔ اللہ اکبر، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، پہاڑ دیکھ رہے ہیں، فرشتے مبہوت ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسا بوڑھا باپ ہے، یہ کیسا نبی ہے، اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیسا نوجوان بیٹا ہے، اپنے باپ، بوڑھے باپ کی چھری اپنے گردن پر چلانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ کائنات ساری کی ساری پریشان، حیران ہے، ساکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکار کر کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چھری چلایا نہیں، لوگ کہتے ہیں آج بہت سارے خطبوں کے اندر چھری چلا رہے نہیں چل رہی ہے، چھری چلا گردن پر رکھا۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم اس بڑھاپے کی عمر میں جب اسے سہارے کی ضرورت ہے، نوجوان بیٹے کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں کہیں میرے سے زیادہ اپنے بیٹے کی محبت غالب تو نہیں آ گئی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ جب دیکھا رب العالمین نے کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، دمبے کو روانہ کیا اللہ رب العالمین نے اور اس کی قربانی انہوں نے دے دی۔ میرے بھائیوں، اسماعیل نے قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، حاجر علیہ السلام نے قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، تینوں نے مل کر کے جو قربانی دی، جب جا کر کے تاریخ بنی، جب جا کر تاریخ بنی۔ اگر سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے، ابراہیم علیہ السلام جب حاجرہ کو لے کر آئے، چھوڑ کر جانے لگے، حاجرہ اگر وہ رہنے کے لیے تیار نہ ہوتی، تاریخ بنتی، تاریخ بنتی۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیا تاریخ بنتی؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں مرد احباب بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ذرا اس واقعے سے سبق لیں۔ اپنے گھر کو مثالی بنانا ہے، اپنے گھر کو مثالی بنانا ہے، ایک تاریخ آنے والے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ کو دیندار ہونا پڑے گا، گھر کی خاتون کو دیندار ہونا پڑے گا، بچوں کو دیندار ہونا پڑے گا، نوجوانوں کو دیندار ہونا پڑے گا۔ سب مل کر نیک بن جائیں، توحید پرست بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، آزمائشوں پر صبر کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر ہمیشہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھو، تاریخ بنے گی، تاریخ بنے گی۔ معزز خواتین، اگر آپ نیک بن گئی، پورا گھر جو ہے نیک بنے گا۔ آپ اگر نیک بن گئی،
خاندان جو ہے نیک بنے گا، دیندار بنے گا. آپ اگر نیک بن گئی آنے والی نسل دیندار ہوگی. لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ خطبہ نکاح کے تعلق سے خطبہ دینے کے لیے میں گیا، نکاح کے موضوع پر ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جب باہر نکلا، سرا میں باہر نکلا تو بہت سارے لوگ مل کر بولے مولوی صاحب بہت اچھی باتیں بولے، لیکن یہ ساری باتیں عورتوں کو زیادہ بولنا ہے. میں بولا کیوں؟ کہا کہ یہ شادیوں کے رسم و رواج، یہ خرافات جو شروع کرتے ہیں سب سے زیادہ خواتین ہی ہوتے ہیں. تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری خواتین ان ایام کے اندر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے، حضرت حاجرہ کی تاریخ کو بھی پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں، ان کے ایمان، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی طہارت کو بھی پڑھیں اور وہ خوبیاں آپ کے اندر پیدا کریں. اور آپ اگر نیک بن گئی خواتین، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارے گھر کے مرد، ہمارا گھر، ہمارے بچے سارے کے سارے دیندار بنیں گے، ہمارے گھر کا ماحول دیندار بنے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں ذرا آگے چلتے ہیں، وقت بڑے تیزی سے گزر رہا ہے. جب قربانی کے تعلق سے ہمارے سامنے بات آئی، اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا پیارے نبی کی زبانی، اے نبی فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. قربانی کا حکم دیا گیا. پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے امت محمدیہ کو، مسلمہ کو اس بات کی نصیحت فرمائی، تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے. آپ جو ہے سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن آپ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکید کرتے ہوئے، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے. پیارے نبی نے فرمایا. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا استطاعت کے باوجود اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو اپناتا نہیں، نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا، پیارے نبی نے سختی کے ساتھ فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ہے نا ذی الحج کے مہینے تک صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ذی قعدہ کے مہینے تک جو ہے صاحب استطاعت ہوتے ہیں. ذی الحج کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، قربانی کا ایام جیسے آتے ہیں، وہ مسکین بن جاتے، غریب بن جاتے. علماء کے پاس آ کر کہتے مولوی صاحب کیا قرض لے کو قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ قرض لے کو قربانی کر سکتے؟ کیوں بھائی؟ نہیں، بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے. جیسے ہی عید الاضحیٰ چلی جاتی ہے پھر مالدار ہو جاتا ہے، پھر مالدار ہو جاتا ہے. رسموں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی کاروائیوں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اس یادگار پر ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی تاریخ کو دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہو، ہم مسکین بن جاتے، غریب بن جاتے ہم لوگ. اللہ اکبر. نکاح کے موقع پر دلہا جو جوتے پہنتا ہے نا، کتنے روپے کے جوتے رہتے ہیں؟ 3000 4000 5000 روپے کے جوتے. جو جوڑا پہنتا ہے نا وہ نکاح کا 20000 15000 25000 روپے کا ہوگا. یہ 12 سے 15 20,000 روپے کا جانور سال میں ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے محبوب، اللہ کا محبوب بننے کے لیے کیا قربانی نہیں دے سکتے؟ ارے اور آسانی اسلام نے ہمیں دے دی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل جانور جو ہے ذبح کرنے کی قوت صلاحیت نہیں دی ہے، اتنی استطاعت نہیں دی ہے، پیارے نبی نے فرمایا بڑے جانوروں کے اندر جو ہے گائے ہو تو 7 گھر والے شریک ہو سکتے، 7 لوگ نہیں، 7 گھر والے، 7 گھر والے. اونٹ ہو تو 7 یا 10 گھر والے شریک ہو سکتے اس کے اندر. 5000 روپے ایک حصہ، 5000 روپے. یہ بھی اگر کوئی انجام نہ دے، اسے بھی نہ اپنائے، اسے ادا کرنے کے لیے بھی ہیلے بہانے اپنائے،
وہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا اگر استطاعت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ 10 سال اللہ کے نبی مدینہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے۔ آپ کے 9 گھر ایک ساتھ تھے، 9 گھر کی ذمہ داریاں آپ پر تھی۔ کبھی کبھی حالت ایسی ہو جاتی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانے کے لیے پکانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ صحابہ تعجب سے پوچھتے پھر کھاتے کیا تھے پیتے کیا تھے؟ مائی عائشہ نے کہا ہم کھجور کھا لیتے پانی پی لیتے تھے، کھجور کھا لیتے پانی پی لیتے۔ 3 مہینے ایسے گزرے پیارے نبی کے گھر والوں پر۔ لیکن عید الاضحیٰ جب بھی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ 2 دمبے 2 بکرے آپ نے قربانی میں دیا، 2 دمبے۔ اور آپ تعجب کریں گے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی دی آپ نے۔ اللہ اکبر، 100 اونٹوں کی قربانی دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں 10 سال پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے، صحابہ نے اس کا اہتمام کیا ہے، ہمارے اسلاف نے اس کی پابندی کی ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی طاقت دی ہے، آپ بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ ایک اور مسئلہ جس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، لوگ پوچھتے ہیں اب لوگوں کی سوچ کیا ہے بولے تو آج ہم ایک جانور جیسے ایک بکرا ایک گھر پہ دے رہے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، پہلے گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس سال اس کی جانب سے قربانی، آئندہ سال بیوی کی طرف سے قربانی، تیسرے سال ایک بچے کی طرف سے جو ہے قربانی، ایک طرف سے، کیونکہ ایک جانور ایک کے نام سے ہی قربانی دینا ہے، ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو بتا دیا گیا ارے پل صراط پر اسی کے پر بیٹھ کے جانا ہے، پل صراط کے پر اسی کے پر بیٹھ کے جانا ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بتا دیا۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں، ایک بکرا ہے تو ایک ہی کے نام ایک ہی کی طرف سے ایک آدمی کی طرف سے دیتے ہیں۔ آئیے 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دمبا جو ذبح کرتے تھے اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی جانب سے دیتے تھے، 9 گھر والوں کی طرف سے 9 نہیں، اللہ کے نبی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح مشہور تابعی عطا بن یسار رحمہ اللہ انہوں نے سوال کیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی جانب سے جو ہے قربانی دیتا تھا۔ میرے بھائیوں کتنی آسانی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اسلام کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لوگ اپنی جانب سے مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں اور مسائل میں گر جاتے ہیں۔ ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گوشت جو ہے ذبح کرنے کے بعد آپ خود کھائے، غریبوں میں آپ نے تقسیم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا منها واتعوا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ اور جو ہے غریبوں کو مسکینوں کو محتاجوں کو ان کو بھی جو ہے کھلاؤ، تقسیم کرنے کا جو ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ لہذا آپ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، ایسا نہ ہو جس گھر میں قربانی ہوئی ہے اسی گھر کے اندر آپ قربانی دے کر بھیج رہے۔ عام طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر جو دیکھ رہے ہیں یہ جو سمداوا ہوتا ہے نا، یہ ہمارے گھر میں جو بکرا کٹتا ہے اس کی ران جو ہے سمدی کے گھر سمداوے میں بھیجیں گے اور وہاں سے پھر ایک ران یہاں پر آئے گی، غریبوں کو 100 گرام گوشت جائے گا، جس کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہے نا 100 گرام جائے گا یہ سمدہ۔ حالانکہ ان کے گھر میں بھی 2-4 بکرے کٹے ہوں گے لیکن عزت رکھنا ہے نا، ہماری بھی عزت باقی رہے، جھوٹی شان باقی رہے۔ ایک ران وہاں بھیج رہے انہوں بھی 2 ران یہاں دے کے بھیج رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 3 حصے بنانا ہے جی، ایک گھر کے لیے
ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے فلاں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے آپ کیا کریں، جتنا آپ خاص جتنا ضرورت ہے آپ رکھیں، بقیہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ خصوصی طور پر جو غریب مسکین جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے، آپ ان کے گھروں کو زیادہ دے کر کے روانہ کریں، تاکہ وہ اور ان کے بچے جو ہے کھائیں پئیں، اور یہ چونکہ کھانے پینے کا ایام ہے اور وہ خوش رہے ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ایک بات کا آخری میں ذکر کرنا ضروری ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں بہت سارے ان ایام کے اندر قربانی کا جانور کیسے ہونا، قربانی کا جانور کیسے ہونا۔ کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ کبھی سوال آیا؟ کسی نے سوال کیا قربانی کا جانور کیسے ہونا؟ سوال لوگ کرتے ہیں، کبھی سوال یہ نہیں آیا آج تک کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ قربانی کرنے والا کیسا ہونا؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے عقیدے والا ہونا، ابراہیم علیہ السلام جیسے عقیدے والا، ویسے کردار والا، ویسے ایمان والا، ویسا صبر کرنے والا، ویسے اللہ پر توکل کرنے والا، ویسے اللہ پر بھروسہ کرنے والا، ایسے اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والا ہونا چاہیے، جبھی جا کر کے ان کی قربانیاں قبول ہوں گی، ورنہ قبول نہیں ہوں گی۔ حابیل نے اور قابیل نے بھی، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی، دونوں کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اخلاص کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے ہرگز قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین صحیح معنی میں ہم تمام کو قربانی کی حکمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی، حاجر علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کو دیندار ماحول میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو دیندار بنائے، ہمارے گھر کی خواتین کو دیندار بنائے، ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، ہمارے گھر کے ماحول کو دیندار بنائے۔ رب العالمین عید کی صحیح خوشی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔